کیا ہوگا؟ حضرات محترم توائے اس خطیب تک پہنچنے کی میں جسارت کر رہا ہوں جن کو اللہ نے ایک ساتھ کئی بے شمار صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے، جو درس و تدریس میں بھی جن کو اللہ نے مہارت دی ہے، اور میدان خطابت کا بھی ایک شہسوار مانا جاتا ہے، جو ماشاءاللہ بہت کم وقت کے اندر اپنی ایک شناخت، اپنی ایک پہچان قائم کی ہے، جسے ہم اور آپ حضرت مولانا مفتی پرویز اختر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ استاد مدرسہ فرقانیہ گوڑا کے نام سے جانتے ہیں۔ میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے معزن حسرہ سے سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ صرف 2 مصروں میں حضرت کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ یہ نہ پوچھے کہ گفتگو میں کیا اثر رکھتے ہیں، یہ نہ پوچھے کہ گفتگو میں کیا اثر رکھتے ہیں، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یہ نہ پوچھے کہ گفتگو میں کیا اثر رکھتے ہیں یہ، ارے سنگ دل کو بھی موم کرنے کا ہنر رکھتے ہیں یہ۔ محبت کے ساتھ استقبال کریں حضرت مولانا مفتی پرویز اختر صاحب قاسمی استاد مدرسہ فرقانیہ گوڑا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال نبينا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد ولا يجهل مع من جهل وفي جوفه كلام الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات. میں آپ کی سماعتوں کو داد دیتا ہوں کہ رات کے 12:05 ہو رہے ہیں اور آپ اللہ کے نام پر رسول کی محبت میں اور دین اور اسلام کی عظمت میں اب تک بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں. 12:05 ہو رہے ہیں. میں نے اپنا ٹائم جو سیٹ کیا ہے وہ 12:30 بجے، اور یہ اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو اچھا لگے تو، نہ اچھا لگے پیچھے سے ہاتھ اٹھا دیجئے گا. 5 منٹ میں ہی بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو پریشان کرنا مقصود نہیں ہے، زبردستی نہیں سنانا ہے. لیکن جتنی دیر آپ سنیں انتہائی بشاشت کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں قرآن کے نام پر. یہ قرآن کی محفل ہے، تو قرآن ہے کیا، قرآن کی عظمت ہے کیا، ہم تھوڑی دیر اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں
اور میرے بھائی چائے پلانے آئے تھے، ان صاحب نے اچھا کیا بند کرا دیا، ورنہ جو اصل کام کی بات ہے وہ چائے کے حوالے رہ جائے گی۔ تو اس لیے درود شریف پڑھ لیں، ہم بات کی شروعات کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ قرآن نے اس کا جو ایک نقشہ کھینچا ہے، میرے نوجوانوں اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا ایک کلام ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو صفت، جو خصوصیت، جو کوالٹیز اللہ کی ذات کی ہیں، وہی خصوصیت اللہ کی صفات کی بھی ہیں۔ اللہ کی ذات کی کیا خصوصیت ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا رب ارینی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، موسیٰ ضد نہ کرو، نہیں دیکھ پاؤ گے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اصرار بڑھا کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے، میں اس پر تجلی کرتا ہوں، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے، لیکن اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا نہ رہ سکا تو مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر فرمائی تو پہاڑ چورا چورا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ اللہ کی ذات کی خصوصیت ہے کہ دنیا کی یہ نگاہیں دیکھ نہیں سکتی اور پہاڑ اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب آئیے قرآن کو سنتے ہیں۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم پہاڑ کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ جھک جاتا اور چور چور ہو جاتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو صفت ہے، جو وصف ہے، وہی وصف اللہ کی صفت کلام کی بھی ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ کے سینے پر اتارا جاتا تو پہاڑ لرز جاتا، کانپ جاتا، بیٹھ جاتا، چور چور ہو جاتا۔ لیکن قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو یہ خصوصیت دی کہ ابھی آپ کے سامنے چھوٹا سا بچہ اس امانت کو جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا اپنے سینے میں اس نے سمو لیا اور اس نے پہاڑ کو بتا دیا کہ ہم تم سے طاقتور ہیں، تم اللہ کے سامنے اللہ کے کلام کو دیکھ کر لرز رہے تھے، ہم نے اپنے سینے میں سمو لیا۔ تو یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے، اللہ کے کلام کی عظمت ہے، اللہ کے کلام کی قوت ہے۔ جب کوئی اللہ کے کلام کے قریب جاتا ہے، اسے سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی عظمت کیا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آواز سنتے ہیں۔ ایک دن آپ مسجد نبوی میں نکل کر آئے تو 2 حلقے لگے ہوئے تھے، 2 گروہ بیٹھے ہوئے تھے۔ الاولا یقرؤون القرآن ویدعون اللہ، کچھ لوگ قرآن پڑھ کر اللہ سے دعا کر رہے تھے اور کچھ لوگ والاخرى یتعلمون ویعلمون، قرآن کو سیکھ اور سکھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو دیکھا یہ قرآن پڑھ کر دعا کر رہے ہیں، یہ قرآن کو سیکھ اور سکھا رہے ہیں، تو آپ نے ایک زبردست کمنٹ کیا، آپ نے فرمایا کل علی خیر، یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ قرآن کو سیکھ اور سکھا رہے تھے فجلس معهم، تو اللہ کے نبی ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا انما بعثت معلما، میں اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہذا میرے بیٹھنے کی جگہ وہ ہے جہاں لوگ قرآن سیکھ اور سکھا رہے ہیں۔ اس لیے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنی ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہوتے تو اس کائنات میں اگر وہ کہیں بیٹھ سکتے تھے تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے جن کے سینے میں قرآن کی دولت ہے، جو قرآن کو سیکھ اور سکھا رہے ہیں۔
اسی لیے عبداللہ بن مسعود کے پاس سے ایک دن ایک دیہاتی گزرا تو عبداللہ بن مسعود سے اس نے پوچھا کہ ما یصنع ہؤلاء، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن سکھا رہا ہوں، یہ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ قرآن سیکھنے کا کام کر رہے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے قرآن دیہاتی اس بات کو نہیں سمجھ سکا، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہؤلاء یقتسمون میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم فرما رہے ہیں۔ آپ دنیا سے گئے ہیں، آپ قرآن چھوڑ کر گئے ہیں، جو قرآن کو سیکھ اور سکھا رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو بانٹ رہے ہیں۔ اچھا، جب بچہ سیکھتا ہے تو گویا کہ اس کو یہ مرتبہ ملا کہ اس کے ساتھ نبی بیٹھے ہوں۔ جب آگے بڑھتا ہے اور بچہ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے، یعنی حافظ ہو جاتا ہے، تو اس کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن کو حفظ کرتا ہے، اپنے سینے میں اسے لے لیتا ہے، تو وہ اور نبی یہ دونوں برابر ہیں کہ اس نے نبی کا مشن اپنے سینے میں پرو لیا۔ بس فرق کیا ہے کہ نبی کے پاس جبریل آیا کرتے تھے، اس کے پاس جبریل نہیں آتے ہیں، ورنہ جو امانت نبی کو دی گئی تھی وہی امانت اس بچے نے اپنے سینے میں پرو لیا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ نبی ہوتا ہے، وہ اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، اور اس کو نبوت کی دولت نہیں دی گئی، اور نبوت کا سلسلہ جاری نہیں رہا، ورنہ تو نبوت کا مشن اس نے اپنے سینے میں سمو لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن سے درخواست کی ہے، وہ درخواست سنیے، آپ نے فرمایا لا ينبغي لصاحب القرآن ان يجد مع من وجد ولا يجهل مع من جهل وفي جوفه كلام اللہ۔ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا، اس کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ اسے اس بات سے بچنا چاہیے کہ کچھ لوگ گالی دے رہے ہیں، یہ بھی گالی پر اتر جائے، کسی نے اس کے ساتھ جہالت کی، یہ بھی جہالت پر اتر جائے، یہ حافظ قرآن کے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں نبوت کی دولت ہے، اس کے سینے میں نبی کا مشن ہے۔ یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اور ان کو حکم ملا تھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں سے سامنا ہو تو پھر سلامتی کر کے گزر جاؤ۔ تو ایسے ہی جن کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے ان حافظوں کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جہالت پر نہیں اترنا چاہیے۔ گاؤں کے کسی آدمی نے آپ کو گالی دے دی، آپ بھی گالی دے دیں، کسی آدمی نے تھپڑ مار دیا آپ بھی اس پر تل جائیں، یہ بالکل بھی حافظ قرآن کے مناسب نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کو اپنے دربار میں کیا عظمت دی، آئیے ہم سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے ایک حافظ ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابی، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب کو یقین نہیں آیا اپنے کانوں پر، انہوں نے کہا اللہ سمانی لک، اللہ کے نبی کیا میرا نام آسمان والے نے لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ سماک لی، ہاں ابی تمہارا نام لے کر اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ ابی بن کعب کو پھر بھی اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں آیا، تو انہوں نے کہا اذکرت عند رب العالمین، اللہ کے نبی میرا تذکرہ اللہ کے سامنے فرشتوں کی محفل میں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابی بن کعب تمہارا نام لے کر اللہ نے کہا ہے کہ میں تم کو قرآن سناؤں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے دوستوں یقین مانو، قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ بچے جو قرآن پڑھتے ہیں اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، آج بھی ان کے تذکرے اللہ اپنی زبان سے فرشتوں کے محفل میں فرماتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ابی بن کعب کو نبی بتانے والے تھے کہ تمہارا تذکرہ اللہ کر رہا ہے، آج نبی نہیں ہے جو بتاتے کہ نہیں ان بچوں کا تذکرہ بھی اللہ نام لے کر اپنے محفل میں کر رہا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को अमीर बनाते थे, एक मर्तबा एक लश्कर तैयार हुआ, अमीर बनाना था, इनको रवाना करना था। सवाल ये है कि अमीर किसको बनाया जाए, लश्कर का फौज और जर्नल किसको बनाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कुरान पढ़ाया। आखिर में उस लश्कर में जो सबसे छोटे सिपाही थे उनके पास आए और आपने फरमाया कि तुम्हारे पास कितना कुरान है। उन्होंने कहा मई सूरतुल बकरा, अल्लाह के नबी मुझे सूरह बकरा याद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा का सूरतुल बकरा, क्या तुम्हें सूरह बकरा याद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अर्ज किया कि हाँ मुझे याद है। आपने फरमाया इज़हब, जाओ व अंत अमीरुहुम, तुम इनके अमीर हो। लश्कर का सबसे छोटा सिपाही है, लेकिन लश्कर का अमीर इसलिए है कि उसके सीने में कुरान की दौलत मौजूद है। नमाज पढ़ाना कितनी अजीम शान इबादत है। जितने भी नबी आए, वक्त के पैगंबर ने अपनी मौजूदगी में किसी और को मुसल्ले पर खड़े होने नहीं दिया। उन्होंने खुद नमाज पढ़ाई, ये बताने के लिए कि नमाज इस उम्मत की इमामत है, नमाज इस उम्मत की हुकूमत है, नमाज इस उम्मत की बादशाहत है। जो इस मुसल्ले पर खड़ा होगा वो इस उम्मत का इमाम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उम्मुल कौम अक़रउहुम लिकिताबिल्लाह, इमामत का हकदार वो है जिसके सीने में कुरान की दौलत ज्यादा हो। इसीलिए आप अगर तारीख पढ़ें तो मस्जिद कुबा के इमाम है सालिम मौला अबी हुज़ैफा, गुलाम आदमी है, लेकिन मस्जिद कुबा की जब इमामत कराते हैं तो उनके पीछे नमाज पढ़ने वालों में अबू बकर उमर है, ज़ैद इब्न हारिसा है, एक गुलाम उनको नमाज पढ़ा रहा है। हजरत आयशा के आज़ाद करदा गुलाम है ज़कवान, वो इमाम बनते हैं और मुहाजिरीन और अंसार के आला टॉप क्लास के लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके सीने में कुरान की दौलत है। यही नहीं, जब कुरान हाफिज कुरान दुनिया से जाते हैं, जब भी अल्लाह के नबी ने उनका ये एहतराम किया। आप सुनिए, मैं आपके सामने एक वाकया बयान करता हूँ। उहद में जब 70 सहाबा शहीद हुए, पहाड़ के दामन में वो जंग लड़ी गई थी। 70 कब्रें खोदना आसान नहीं था। आप में से जो गए हैं अरब मदीना, वो जानते हैं अल्लाह सबको ले जाए कि पहाड़ में 70 कब्रें खोदना आसान नहीं था। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गड्ढे खोदो, एक एक कब्र में कई कई लोगों को रखा जाए। ये हो गया, चलो ठीक है, कब्रें तैयार हो गई। अब मसला ये है कि गड्ढे खुद गए, कब्रें तैयार हैं। जब 2 आदमियों को रखना है तो किबले की तरफ हम किसको रखें? क्या मुहाजिर को रखें या अंसार को रखें? जिन्होंने अल्लाह के नबी पर मक्का में ईमान कबूल किया उनको रखें या उनको रखें जिन्होंने मदीने में ईमान कबूल किया? जो लोग हिजरत करके हबशा की तरफ गए थे उनको रखें या जो लोग हिजरत करके मदीने की तरफ आए थे उनको रखें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शानदार फैसला फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अय्युहुम अक्सर अखज़न लिल कुरान, देखो किसके सीने में कुरान की दौलत ज्यादा है। जो कुरान का हाफिज हो उसे किबले की तरफ रख दो। ये उसकी ताज़ीम और उसकी इज्जत का तकाजा है कि हाफिज कुरान को आगे बढ़ाया जाए। शव्वाल सफर सन 4 हिजरी का वाकया है, इंतहाई दिलदोज़ वाकया है। मेरे मुसलमान भाइयों सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजद के एरिया के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि मुझे हमारे साथ कुछ हुफ़ाज़ को भेज दीजिए, हमारे यहाँ लोग मुसलमान हो गए हैं, वो उनको कुरान सिखाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में खटका था कि ये लोग झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन भेजा। बहरहाल वो ले गए। रास्ते में उन लोगों ने धोखा किया, 70 के 70 हुफ़ाज़ को, हाफिजों को, आलिमों को, कारियों को शहीद कर दिया। मुसलमानों, इंतहाई दिलदोज़ वाकया, एक आदमी सिर्फ बचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है, इतना गम हुआ, इतनी तकलीफ हुई कि इज्तिमाई जिंदगी में इससे ज्यादा कभी आपको गम नहीं हुआ था। इनफिरादी जिंदगी में सबसे ज्यादा गम आपको ताइफ में हुआ था। इज्तिमाई जिंदगी में उस वक्त आपको सबसे ज्यादा गम हुआ जब आपकी जमात के 70 हाफिजों को लोगों ने शहीद किया। आप अंदाजा लगाओ। दूसरी तरफ वाकया, एक तो ये वाकया कि 70 हुफ़ाज़ को शहीद किया। चुनांचे एक दिन जब इमाम मालिक अपने हारून रशीद अपने दोनों बेटों अमीन और मामून के साथ इमाम मालिक अलैहि रहमा के दर्स में पहुंचा है तो जगह फुल हो चुकी थी।
हारून रशीद को वहां जगह मिली जहां लोगों ने जूते उतार रखे थे, और हारून रशीद और उसके दोनों बेटों ने वहीं बैठकर इमाम मालिक को सुना, और हारून रशीद ने अपने अमल से दुनिया को बता दिया कि बादशाह का मकाम जूता है और मालिक का मकाम वो है जहां वो मिंबर पर बैठा हुआ है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोसाइटी बनाई थी, वहाँ इन उलमा और हुफ्फाज की कदर थी। साथ में मैं अपने उलमा और हुफ्फाज से एक बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह के नबी ने हमें इतना बड़ा मर्तबा दिया है तो कुछ जिम्मेदारी भी तो होगी। जंग यमामा हुई हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, लोगों ने नबूवत का दावा किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने उसके खिलाफ जंग लड़नी थी। उस जंग में हजरत खालिद इब्न वलीद उस जंग के जनरल हैं, सिपह सालार हैं, उनकी अगुवाई में लड़ाई लड़ी गई। 1200 लोग उस जंग में 1200 मुसलमान शहीद हुए। एक रिवायत के मुताबिक उन 1200 लोगों में 370 सिर्फ हुफ्फाज और उलमा थे। दूसरी के रिवायत के मुताबिक सिर्फ 70 उलमा और हुफ्फाज थे। क्यों? उन्होंने समझा कि हमारे पास नबी की अमानत है, नबी का मिशन है, नबूवत का वर्षा है। आज नबी की नबूवत पर आँच आई है, अगर हम ना उठे तो फिर कौन उठेगा? इसलिए उन्होंने अपनी गर्दनें पेश कर दी। इसलिए मेरे भाइयों, आज भी नबी की नबूवत पर चौतरफा हमला है। आप ये ना देखिए कि ये नहीं उठे, आप ये सोचिए कि हम नबी के अमीन हैं, हम नबी के वारिस हैं, हमें उठना चाहिए। फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पर नहीं बिछाते हैं, फरिश्ते आपके पैरों के नीचे पर बिछाते हैं। और ये इसलिए बिछाते हैं कि आप नबी के वारिस हैं, आपके सीने में नबी की अमानत है, आपके सीने में नबूवत की दौलत है, आपके सीने में नबूवत का मिशन है। इसलिए फरिश्ते भी कहते अभी पैर न रखो, पहले हम पर बिछा दें, फिर उसके बाद पैर रखो, क्योंकि तुम्हारे पास नबी की नबूवत की अमानत है। तो हमारा और आपका फरीज़ा बनता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का मिशन खतरे में हो, जब आपकी दावत खतरे में हो, जब आपका कुरान खतरे में हो, तो हम इमाम मालिक बन जाएं जो कोड़े खाकर अपनी जान दे दें, और हम वो हुफ्फाज बन जाएं जो यमामा में शहीद हो गए थे, लेकिन नबी की नबूवत पर और आपकी तालीमात पर आँच न आने दें। एक बात और, आखिरी बात, हमारा वक्त भी पूरा हुआ कि रमज़ान आने वाला है। अच्छा ये बताओ, इस दुनिया में हम आए हैं, हमारे 3 हालात हैं। दुनिया में आने से पहले के हालात, इसके हम मुकल्लफ नहीं हैं। वहाँ क्या करना है माँ के पेट में? कोई आलिम कहता है कि जो बच्चा माँ के पेट में उससे कहो नमाज पढ़े, नहीं। वहाँ क्या करना है हम इसके मुकल्लफ नहीं हैं। दुनिया में आए हैं, हमें क्या करना है ये कुरान बताएगा। फिर जब मर जाएंगे वहाँ क्या होना है ये भी कुरान और हदीस बताएगा। कमाल की बात ये है कि हम दुनिया में आने के बाद दुनिया में आते हैं, रहते हैं, 60-70 साल की जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं, लेकिन ये जिंदगी कैसे गुजारनी थी इसके लिए एक गाइड बुक दी गई थी जिसका नाम है कुरान। हम कभी उसे उठा कर नहीं देखते। किस कदर जुल्म किया है इस उम्मत के लोगों ने अपने कुरान के ऊपर। पूरा साल बीत जाता है लेकिन हाथ तरस जाते हैं कि कभी ये उंगलियां कुरान पर भी तो चले। रातों रात स्क्रीन पर चलती हैं, रातों रात मोबाइलों पर चलती हैं, कभी तो कुरान पर ये रहेंगे। ये जबान तरस जाती है कि कभी कुरान पर उंगली फेर कर, कभी ऐसे ही इस पर थूक लगाकर कुरान के वरक पलटे जाए। ये जबान तरस जाती है कि कभी इस पर कुरान के बोल जारी हो। ये कुरान तरस जाते हैं कि कभी कुरान की आवाज तो सुनाई दे। घर के दरो दीवार तरस जाते हैं कि कभी इनसे तो कुरान की आवाज टकराए। हमने कितना बड़ा जुल्म किया है, अत्याचार किया है अपनी इस किताब के साथ कि पूरे साल हम उठा कर नहीं देखते। और कहने का तो हम मुसलमान हैं। दुनिया हमें इसलिए मार रही है कि इनके पास कुरान और नबी की अमानत है, और हम मार खा रहे हैं कि हमारे पास कुरान है और हकीकत में हम कुरान को पढ़ना भी नहीं जानते। एक बात ईमानदारी से बताओ, जितने लोगों का जनाजा आपने उठाया है, क्या यकीन के साथ कह सकते हो कि इन्हें सूरह फातिहा याद थी? और अगर याद थी तो सही भी थी? यकीन के साथ कह सकते हो?
یہ بتاؤ آنکھیں بند ہونے کے بعد قبر میں جب پوچھا جائے گا کہ اس کتاب پر کتنے عمل کیا تو کیا جواب دو؟ ہے کوئی جواب؟ اگر جواب ہو تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں۔ ہم نے کتنی بڑی زیادتی کی اپنے اس قرآن کے ساتھ۔ قرآن ہی عزت دیتا، قرآن ہی ذلت دیتا۔ ہم اس لیے ذلیل ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، قرآن تعلیمات کو چھوڑ رکھا ہے۔ آج دیکھو 10 سال میں ماحول کتنا چینج ہو گیا، کتنی مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، انہیں سورہ فاتحہ نہیں یاد، انہیں قرآن نہیں یاد۔ ایک بات میں قسم کھا کر کہہ دوں، چاہے آپ لکھ لیں، میری گردن مار دینا، اگر ہم نے اپنے بچے کو تجوید کے ساتھ صحیح قرآن صرف ناظرہ بھی پڑھا دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے نہ پڑھاؤ، آگے بھی پڑھانا ہے، اگر صرف ناظرہ بھی پڑھا دیا تو وقت کا فرعون دوبارہ پھر جنم لے لے، نمرود پھر اتر آئے، شداد پھر اتر آئے، ہمارے بچے کا ایمان نہیں چھین سکتا۔ وہ تلواروں پر کٹ تو سکتا ہے، وہ پھانسی کے پھندوں پر جھول تو سکتا ہے، وہ سینوں میں گولیاں کھا تو سکتا ہے، لیکن کبھی محمد کا دامن چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اس لیے آپ یہ طے کریں کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، قرآن سے اوپر اٹھ کر پھر جب اسے اردو پڑھاؤ۔ اس ملک میں یہ اردو ہماری مذہبی زبان مانی جاتی ہے، اور اوپر قرآن کا ترجمہ، موٹے موٹے مسائل عقائد اسے سکھائیے، اور اوپر اٹھیں تو انہیں فکری مسائل بتائیے، نکاح، طلاق اور بیاہ کیوں کیا جاتا ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے، یہ مسائل بتائے جائیں۔ ہم نے اپنی نسل کو چھوڑ دیا۔ کمال یہ ہے کہ آدمی جانتا ہے کہ مرنا ہے، اور ہماری اولاد کو بھی مرنا ہے۔ بیماریاں اتنی ہیں کہ آج صحیح سالم ہے، کل کڈنی فیل ڈائلیسس پر آ گیا۔ بیماریاں اتنی ہیں کہ آج جا رہا تھا وہ بھیگا، راستے میں اٹیک آیا اور اس کے وال دوبارہ پھر نئے لگوانے پڑے، وہ پلاسٹک کے وال پر چل رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اس 60 سال 70 سال کی زندگی اس لیے کہ میرے بچے کے پیٹ میں لقمہ چلا جائے۔ کبھی اس نے یہ فکر نہیں کی کہ میرے بچے کے پیٹ میں جہنم کی آگ نہ جائے اور جنت کی نعمت چلی جائے۔ ہم اس کی فکر سے بیگانہ ہو گئے، ہم نے اس کی فکر کرنی چھوڑ دی۔ اس لیے قرآن کی 2 باتیں آپ کے سامنے آئی۔ ایک تو جن کے سینے میں قرآن کی دولت ہے، ان کو اللہ کے نبی نے عظمت دی ہے، قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت ان سے عزت کو چھین نہیں سکتی ہے، تو ہم بھی ان کا احترام کریں۔ دوسری بات، جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ تیسری چیز، آپ کہیں بھی پڑھائیں، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیں، کالج میں پڑھائیں، جہاں آپ لے جا سکتے ہیں وہاں بھی لے جائیں، لیکن یہ سوچ لیں کہ ہمیں اس کو قرآن ضرور پڑھانا ہے۔ مکتب کا ماحول 1 گھنٹے کا ضرور دینا ہے، اگر دے دیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے بچے کا ایمان نہیں چھین سکتی ہے۔ ورنہ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارا بچہ 2 ایمان کے لٹیروں اور 2 قاتل کے بیچ میں کھڑا ہے۔ اسکول میں اس کا پورا سسٹم مشرکانہ ہے، غیروں کی تہذیب کا ہے، سارے رکھ رکھاؤ، دعا اور پرارتھنا سے لے کر اسکول کے گیٹ کے باہر نکلنے تک آپ اندازہ لگا کر دیکھ لیجئے ایک دن کہ پورا سسٹم وہ ہے جو اسلامی تہذیب سے ٹکراتا ہے، جو توحید، جس کا ایک ایک حرف توحید کی امانت سے ٹکراتا ہے۔ تو بچہ اسکول میں پورا وہ سیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسکول نہ بھیجیں، پھر جب گھر میں آتا ہے ہوم ورک کے لیے وہ بیٹھتا ہے، جب وہ موبائل انٹرنیٹ کھولے گا تو پوری تہذیب، اور اگر مان لیجیے وہ سیریل اور مووی میں چلا گیا تو پوری تہذیب وہ ہے جو غیروں کی ہے۔ جہاں بچہ آسانی سے سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی اتنا بہت مسئلہ نہیں ہے، ہولی، دیوالی، رکشا بندھن، یہ تو مولویوں کے چوچلے ہیں، انہوں نے کھڑے کر رکھے ہیں، تو وہ غیروں کی تہذیب اسکول میں بھی اس نے وہی دیکھا، انٹرنیٹ پر بھی اس نے وہی دیکھا۔ پھر اس کا ننھا سا ذہن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایمان اور کفر کا مسئلہ اتنا کوئی اہم نہیں ہے، یہ داڑھی ٹوپی والوں نے خامخواہ اتنا اہم بنا دیا ہے۔ جس دن ہمارے بچے نے یہ سوچ لیا اس دن سمجھو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اس لیے کہ یہ پہلا اسٹیپ ہے، یہ پہلا قدم ہے جو اس نے توحید سے نیچے اتار دیا ہے۔ اس نے سمجھوتا کر لیا کفر سے، اس نے سمجھوتا کر لیا کفر کی تہذیب سے، اس نے سمجھوتا کر لیا الحاد سے، اس نے کمپرومائز کر لیا
وہ ایتھیسزم سے، تو وہ سمجھو کہ وہ اب ناستکیت کی طرف وہ جائے گا. اس نے سمجھوتا کر لیا کہ ایمان اتنی کوئی بڑی دولت نہیں ہے. اب وہ ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، ڈھمکا کا بھی کر رہا ہے، لیکن اندر سے اس کو اسلام پر اعتراض ہے، نبی کے حکموں پر اعتراض ہے. اور اعتراض سے اوپر اٹھ کر وہ مشورے دیتا ہے یار نبی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، قرآن میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کان کھول کر سن لو، جب بچے کے دل میں یہ اعتراض ہو اور بچہ یہ جاننا چاہے کہ قرآن کا یہ حکم کیوں ہے، مجھے اس کا ریزن معلوم ہونا چاہیے، تو اچھی بات ہے، ہم بتائیں گے، علماء بتائیں گے. لیکن جب بچہ اس پوزیشن میں آئے اور وہ یہ کہے کہ قرآن میں یہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا اس کو کیا کہہ رہی ہے، تو وہ بچہ، علماء بیٹھے، آپ پوچھ لیجئے، اسی دن ایمان کے ہاتھ سے نکل گیا اور وہ اب بچہ کافر ہو گیا، فکری اعتبار سے ملحد ہو گیا. اب وہ نماز پڑھتا رہے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارے کتنے بچے، میں محتاط انداز سے کہتا ہوں، شہر کے 70% بچے اس فکری اور ذہنی ارتداد کے شکار ہیں. ہمیں اگر ان کو اس سے بچانا ہے تو قرآن سے جوڑنا پڑے گا. وما علینا الا البلاغ.